ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ وہ دور ایسا تھا جب دنیا گھور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، خاص طور پر عرب کا سماج سخت جہالت کا شکار تھا۔ ہر طرف ظلم، بے رحمی اور پتھر دل انسانیت نظر آتی تھی۔ بتوں کی پوجا عام تھی، طاقت کو ہی حق سمجھا جاتا تھا، کمزوروں پر ظلم گرو کی بات تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جھوٹ، شراب، جوا اور قتل روزمرہ کا معمول بن چکے تھے۔ ایسے گھنے اندھیروں میں جب انسانیت سسک رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک نور کو چن لیا، ایسا نور جو صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بننے والا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچائی اور امانت کا زندہ نمونہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی سب سے الگ تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت اور اعتبار سے کہتے تھے۔ صادق، سچا بولنے والا، الامین، امانت دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ جہالت کے کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری نفرت تھی۔ بتوں کے سامنے جھکنا آپ کو پسند نہیں تھا۔ شور شرابے اور فضول محفلوں سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ دل میں ایک گہری بے چینی تھی، جیسے روح کسی سچائی کی تلاش میں ہو۔ غار ہرا تنہائی کا چناؤ۔ جیسے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنہائی اور غور و فکر کی طرف زیادہ مائل ہوتا گیا۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑ تھا، جبل نور، اور اس پر ایک چھوٹی سی غار ہرا۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن عبادت میں گزارتے، اللہ کے بارے میں سوچتے، رات بھر خاموشی میں آسمان کو دیکھتے، انسانیت کے حال پر دل ہی دل میں غم محسوس کرتے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھیجتی، آپ کا خیال رکھتی، پورے یقین، محبت اور سکون کے ساتھ آپ کا ساتھ دیتی۔ وہ مقدس رات، رمضان کی خاموش گھڑی، وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ رات گہری، خاموش اور پر اسرار تھی۔ مکہ سو رہا تھا، لیکن کائنات جاگ رہی تھی، کیونکہ آج اللہ کا پیغام زمین پر اترنے والا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تنہا موجود تھے۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی انسان، بس خاموشی اور اللہ کی یاد۔ اچانک وحی کا آغاز۔ اچانک غار کا ماحول بدلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا جیسے کوئی موجود ہے۔ فضا بھاری ہوتی جا رہی ہے، دل تیز دھڑکنے لگا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے۔ یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی، یہ آسمان اور زمین کا ملن تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اقرا پہلا لفظ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا۔ اقرا، او حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی سے عرض کیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تھاما، اتنی شدت سے کہ سانس رکنے لگی، پھر چھوڑ دیا اور دوبارہ فرمایا، اقرا۔ پھر وہی جواب، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تھاما، پھر چھوڑ کر فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یوں سورہ العلق کی پہلی آیتیں نازل ہوئیں، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہی وہی تھی، یہی پہلی وحی تھی، یہی انسانی تاریخ کا سب سے بڑا لمحہ تھا۔ وحی کے بعد انسانی احساسات۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے، غار پھر خاموش ہو گئی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا۔ یہ ڈر نہیں تھا، یہ ذمہ داری کا بوجھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے اترے، جسم کانپ رہا تھا، دل بھاری تھا، ذہن میں وہی الفاظ گونج رہے تھے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس واپسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے اور فرمایا، مجھے لپیٹ دو، مجھے لپیٹ دو۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے فوراً چادر اڑا دی۔ کچھ دیر بعد جب گھبراہٹ کم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا۔ تب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے وہ الفاظ کہے جو تاریخ کے سب سے خوبصورت اور مضبوط الفاظ ہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہی تھا وہ لمحہ جہاں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عظیم مشن کے لیے سکون اور تسلی ملی۔